حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سجنا نے جمعے کو عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں جو خود کو RBI کا ایجنٹ ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پولیس کمشنر کے مطابق اس فراڈ میں لوگوں کو پیغامات اور ای میلز بھیجے جا رہے ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے پرانے بینک اکاؤنٹس میں بڑی رقم بطور غیر دعویٰ شدہ یعنی کہ انکلیمڈ ڈپازٹس موجود ہیں، جسے ایک لنک پر کلک کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں وی سجنا نے بتایا ہے کہ سائبر مجرم RBI اور اس کے UDCOM یعنی کہ انکلیم ڈپازٹ گیٹ وے ٹو ایکسیس انفارمیشن پورٹل کا جھوٹا حوالہ دے کر عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرین کو اس نوعیت کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں جسے آپ کے پرانے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے موجود ہیں، ابھی لنک پر کلک کر کے رقم حاصل کریں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اس لنک پر کلک کرتا ہے اس کا موبائل فون ہیک ہو سکتا ہے اور چند ہی لمحوں میں اس کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ RBI کبھی بھی OTP، پاسورڈ یا ذاتی بینک تفصیلات طلب نہیں کرتا اور نہ ہی اس عہدیدار کے براہ راست افراد سے غیر دعوی شدہ رقم کے حصول کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سائبر فراڈ کا شکار ہو جائے تو فوراً قومی سائبر کرائم ہیلپ لائن یعنی کہ 1903 پر کال کریں یا cybercrime.gov.in پر شکایت درج کروائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شکایت میں تاخیر مستقل مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ حیدرآباد کی ممتاز و معروف علمی و ادبی منکسر المزاج شخصیت نواب باقر مرزا محبوبی، سابق جوائنٹ ڈائریکٹر گوہاٹی دوردرشن، ساکن HIG کالونی نیو سنتوش نگر حیدرآباد کا 18 دسمبر کی شب اچانک انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ جمعے کو 10:30 بجے شب مسجد بغدادیہ سنتوش نگر حیدرآباد میں ادا کی جائے گی۔ تدفین احاطہ درگاہ حضرت خواجہ محبوب مرزا چشتی محبوب گلشن سرور نگر حیدرآباد میں عمل میں آئے گی۔ فاتحہ سوم اتوار 21 دسمبر کو نماز عصر مسجد بغدادیہ سنتوش نگر میں مقرر ہے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان اور 2 دختران شامل ہیں۔ نواب باقر مرزا صاحب مرکزی حکومت کے ادارے PIB یعنی کہ پریس انفارمیشن بیورو حیدرآباد کے اردو سیکشن کے انچارج بھی تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں تلنگانہ حکومت کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے تقریباً 15,000 کروڑ روپے مالیت کے طویل المدتی اراضی تنازع کا خاتمہ کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے وعدے کیا ہے کہ ونسلی پورم کے قریب واقع 102 ایکڑ اراضی تلنگانہ کے محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے، جس کے ساتھ ہی تقریباً 2 دہائیوں سے جاری قانونی لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ونسلی پورم کے قریب متنازعہ 102 ایکڑ زمین مکمل طور پر جنگلاتی اراضی ہے اور اس پر ریاستی حکومت کو مکمل اختیار اور حق حاصل ہے۔ اس مقدمے میں چند افراد نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نظام سالار جنگ اور میر عالم کے وارثین ہیں اور اس بنیاد پر زمین پر ملکیت کے حق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے جڑواں شہروں میں منعقد ہونے والے مختلف مذہبی جلوسوں کے لیے ایک مستقل تربیت یافتہ ہاتھی کا انتظام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ رویت ریڈی کے نام ایک مکتوب میں اویسی نے کہا کہ حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہر سال متعدد مذہبی جلوس منعقد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ محرم، بونال، 11ویں شریف اور دیگر مذہبی تقاریب کے دوران روایتی طور پر تربیت یافتہ ہاتھی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اویسی نے خط میں کہا کہ ماضی میں تلنگانہ میں ایک تربیت یافتہ ہاتھی دستیاب تھا جسے ان جلوسوں کے دوران استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس ہاتھی کی موت کے بعد ریاست میں کوئی بھی تربیت یافتہ ہاتھی موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر سال ان مذہبی مواقع پر دوسری ریاستوں سے ہاتھی منگوانا پڑتا ہے، جس کے باعث انتظامی دشواریاں اور عوام کو خاص پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے اور جلد از جلد مناسب کارروائی کا آغاز کرے تاکہ مذہبی جلوسوں کا انعقاد سہولت اور روایتی انداز میں کیا جا سکے۔ آسٹریلیا کے سڈنی کے بانڈی بیچ میں پیش آئے دہشت گردانہ فائرنگ کے واقعے میں احمد الاحمد نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے کئی قیمتی جانیں بچائی۔ اس واقعے کے بعد زیر علاج سڈنی کے حقیقی ہیرو احمد الاحمد کو گو فنڈ می کی جانب سے 25 لاکھ آسٹریلین ڈالر یعنی کہ تقریباً 14 کروڑ ہندوستانی روپے کا چیک دیا گیا، جو دنیا بھر کے 43,000 عطیہ دہندگان سے جمع کیا گیا تھا۔ چیک وصول کرنے کے بعد احمد الاحمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انسانوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اور جب کسی کی جان خطرے میں ہو تو اسے بچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دہشت گردوں کا مقابلے کرتے وقت احمد کے ہاتھ پر کئی گولیاں لگی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے۔ آسٹریلینز فار سیریا ایسوسی ایشن کی نمائندگی لبابا کے مطابق احمد اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کے علاج کے اخراجات کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے۔
قومی دارالحکومت دہلی شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ جمعے کی صبح ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی کہ AQI گر کر 380 تک پہنچ گیا، جس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ آلودگی کے ساتھ ساتھ شہر پر گھنا دھند بھی چھا گیا، جس سے نظر آنے کی صلاحیت خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے اور سڑکوں پر ٹریفک بری طرح متاثر ہوا۔ نظر آنے کی صلاحیت میں کمی کے سبب آج صبح دہلی آنے اور جانے والی تقریباً 152 پروازیں منسوخ کر دی گئی، جن میں 79 ڈپارچرز اور 73 ارائیولز شامل ہیں، جبکہ کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ جمعرات کی رات سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور جیمز اسٹریٹ کے درمیان ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں MMTS ٹرین سے گرنے کے نتیجے میں 35 سالہ شخص کی ہو گئی موت۔ مہلوک کی شناخت KSI گنیش کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے میستری تھا اور جگتگیری گٹا ہاؤسنگ بورڈ کالونی کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ یہ حادثہ رات تقریباً 11 بجے اس وقت پیش آیا جب وہ شخص MMTS ٹرین نمبر 47218 میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک توازن بگڑنے کے باعث وہ چلتی ٹرین سے نیچے گر گیا، جس سے اسے شدید چوٹیں آئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے فوراً بعد لوکو پائلٹ نے ریلوے حکام کو اطلاع دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ حادثہ نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم گاندھی اسپتال کے مداخلہ منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں کچھ دن پہلے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے انقلابی تنظیم انقلاب منچ کے کنوینر شریف عثمان بن ہیدی سنگاپور میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی علاقوں میں پرتشدد واقعات پر شدید کشیدگی پھیل گئی۔ چٹگانگ میں واقع بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے دفتر کو رات تقریباً 11 بجے مظاہرین نے گھیر لیا اور بھارت اور عوامی لیگ کے خلاف نعرے لگائے۔ شرپسند عناصر نے بنگلہ دیش کے معروف انگریزی اخبار ڈیلی اسٹار کے دفتر پر حملہ کیا اور ڈھاکہ کے کابران بازار میں واقع اس کے دفتر کو آگ لگا دی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تقریباً 25 صحافیوں کو آگ سے بحفاظت نکال لیا گیا، جن میں خواتین صحافی بھی شامل تھی۔ دفتر کی 2 منزلیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی طرح بنگالی اخبار پروتھم آلوک کے دفتر پر بھی ہنگامہ آرائی کی گئی۔ شرپسندوں سے بات کرنے کی کوشش کرنے والے اخبار نیوز ایج کے ایڈیٹر نور الکبیر پر بھی حملہ ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر بنگلہ دیش کے بڑے اخبارات نے آج اپنی اشاعتی سرگرمیاں معطل کر دی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شنکر پلی ریلوے اسٹیشن کے قریب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب حیدرآباد سے بیلگاوی جانے والی خصوصی ٹرین کے ایک بوگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بریک جام ہونے کے باعث اٹھنے والے شعلوں اور دھوئیں سے مسافروں میں خوف و ہراس مچ گیا اور ٹرین میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسٹیشن ماسٹر نے فوری طور پر لوکو پائلٹ کو خبردار کیا۔ لوکو پائلٹس نے حاضری دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائر سلنڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آگ بجھنے کے بعد ریلوے عملے نے بوگی کا معائنہ کیا، جبکہ محفوظ رہنے پر مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ زیادہ منافع کا لالچ دے کر عوام سے سرمایہ جمع کرنے اور بعد میں دھوکہ دینے کے معاملے میں ہیرا گروپ اور اس کے ڈائریکٹر نوہرا شیخ کو ہائی کورٹ نے سخت سزا سنائی۔ عدالت نے کورٹ کا وقت ضائع کرنے اور بار بار عرضیاں داخل کر کے نیلامی رکوانے کی کوشش پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے وعدہ کیا ہے کہ ہیرا گروپ کی جائیدادوں کی نیلامی کی اجازت پہلے ہی سپریم کورٹ دے چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کارروائی کر رہی ہے۔ نیلامی کے لیے میٹل اسکریپ ٹریڈ کارپوریشن کے آن لائن پورٹل پر 59 جائیدادیں منتخب کی گئی، جن کی نیلامی 26 دسمبر کو ہوگی۔ سماعت کے دوران جسٹس ناگیش بھیمپا نے ہیرا گروپ کے رویے پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 5 کروڑ روپے کی رقم 8 ہفتوں کے اندر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائی جائے۔ ساتھ ہی نیلامی رکوانے سے متعلق تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے عرضی خارج کر دی گئی۔ تلنگانہ گروپ 3 کے امیدواروں کے نتائج جمعرات کو جاری کر دیے گئے۔ سلیکشن لسٹ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کی گئی، جس میں مجموعی طور پر 1370 امیدواروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ واضح ہے کہ گروپ 3 کا امتحان گزشتہ سال 17 اور 18 نومبر کو منعقد ہوا تھا۔ یہ امتحان جونیئر اسسٹنٹ لوئر ڈویژن اسٹینو ٹائپسٹ، جونیئر اسٹینوگرافر سمیت مختلف ملازمتوں پر تقرری کے لیے لیا گیا تھا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ میاں پور کے علاقے امبیڈکر بستی کے ایک اپارٹمنٹ میں ایک شخص صارفین کو معلومات فراہم کیے بغیر ہی ان میٹروں کی بجلی بند کر دی جن میٹروں کے بل باقی تھے۔ مکینوں نے بتایا ہے کہ جن کے بلز کی قیمت 520، 540، 630 روپے اور 1000 سے کم روپے تھے، ان کی میٹر بند کر دیے گئے۔ جب بل کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ بل 1 سے 2 دن میں ادا کر دیا جائے گا، تب بھی ایک نہ سنی۔ بل کلکٹر نے نقد رقم کے بجائے فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے کو کہا تو مقامی خواتین نے بتایا کہ انہیں فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے نہیں آتا۔ ایک صارف نے بل ادا کرنے کے بعد میٹر کا سوئچ آن کیا تو بل کلکٹر نے اسے دھمکایا اور کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف شکایت کرنے کی دھمکی دی۔